بار الہ کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین، ماتم حسین حسین حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ ہجری 1421 کے عشر محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر اہل بیت، صرف یہی نہیں کہ چند آیات آل محمد کی مدح میں نازل ہوئیں، بلکہ بعض وقت تو ذہن انسانی اتنا حیران ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ پورے سورے صرف مدح آل محمد میں نازل ہوئی، اور سورے کی ایک آیت پکار کر یہ کہتی ہے کہ غور سے پڑھ لو، معنی سمجھ لو، ہم کس کی شان میں نازل ہوئے ہیں۔ حرف پکارتا ہے، لفظ پکارتا ہے، اور کیوں نہ ہو لوگوں کو اس بات پہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیا صرف محمد اور آل محمد کی مدح سے دین کے مسائل حل ہو جائیں گے؟
کیا اور علوم نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے؟ ہر آیت کو کیوں ثابت کیا جائے کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، یہ شہزادی کی شان میں نازل ہوئی، یہ شہزادوں کی شان میں نازل ہوئی؟ نہیں، دین کا مسئلہ حل ہی محبت سے ہوگا۔ جب تک آپ محبت کا ثبوت نہیں دیں گے، اس لیے کہ محبت کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اگر محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ محبت کی وجہ سے ہی تو اللہ نے یہ دنیا بنائی، ورنہ اس کو کیا پڑی تھی کہ یہ ایسے سرکش انسانوں کو تخلیق کرتا کہ جن سے وہ کہہ کر بار بار اصرار کرے کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے سجدے کرو، ہمارا کہا مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر چلو۔ لیکن نہ یہودی توریت پر چلے، نہ عیسائی انجیل پر چلے، نہ مسلمان قرآن پر چلے، تو اب بچا ہی کیا ہے؟ جہاں کروڑوں انسانوں سے خدا یہ کہے خدا کے لیے عبادت کرو، اور بار بار وہ قرآن میں یہ کہے وعدہ ہم نے کیا ہے، جنت ہم دیں گے، کوثر کا پانی ہم پلائیں گے، بخشش ہم کریں گے، رزق ہم دیں گے، صحت ہم دیں گے، اولاد ہم دیں گے، وعدے ہم کر رہے ہیں، دے ہم رہے ہیں، کہا مان رہے ہو تم شیطان کا۔ یعنی اکثریت، زیادہ تر وہ کام ہوتے ہیں جو شیطانی ہیں۔ اب اس میں سب اپنے کو مجرم سمجھ کے چپ بیٹھے رہتے ہیں، سب پھر اپنے کو شیطانی سمجھنے لگتے ہیں۔ بچاؤ کی کوئی تو فکر ہو بھئی، کوئی کہیں سے چانس تو نکالیے، تو اس کا حل بھی اللہ اور اس کا نبی بتائے گا۔ حل معلوم ہے، تم ہمارا کہا نہیں مانو گے۔ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں کہ غنا سے پرہیز کرو، تم پرانا ٹی وی بیچ کے نئے سے نیا ماڈل خریدتے ہو۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ فحش باتوں سے دور رہو، مگر تم فلمیں دیکھتے ہو وی سی آر پہ اور ٹی وی پہ۔ لائنوں پہ لائنیں ایک دوسرے سے جڑتی چلی جا رہی ہیں، اور میلوں تک سب ایک ہی چیز بیٹھے دیکھ رہے ہیں، چینل بدل بدل کے، کہ زیادہ سے زیادہ لیٹسٹ ترین اسٹیشن ہم دیکھ سکیں۔ نماز کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، یہ سب تعیش کی باتیں قرآن میں حرام قرار دی گئی ہیں، لیکن ہم عمل کر رہے ہیں، اور ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ذہن بھی نہیں جاتا کہ اس میں کیا کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ اور یہ جتنے حرام ہیں جنہیں حلال سمجھ لیا گیا ہے، اجی ریڈیو ہم نے خبریں سننے کے لیے رکھا، اجی ٹی وی اگر نہیں لیں گے تو لیٹسٹ ترین خبر کیسے معلوم ہوگی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، سرحد پہ کیا ہو رہا ہے؟ جی ہم نے معلومات کے لیے کمپیوٹر خریدے ہوئے ہیں، تو بہانے سب کے پاس ہیں۔ یہودی کی شکل نہ بناؤ، عیسائی کی شکل نہ بناؤ، تمہارا لباس ایسا نہ ہو جو یہودی اور عیسائی سے ملتا جلتا ہو۔ لیکن جب سے انگریز آئے، ہم کالر والی قمیصیں جو پہننے لگے تو یہ سمجھنے لگے یہی عرب کا لباس تھا، حالانکہ روز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ وہ کیا پہنتے ہیں، ٹائر اور ٹیوب ان کے سر پہ ہوتا ہے، وہ ہے عربی لباس۔ اور جب سے انگریزوں نے آ کے یہ پینٹ اور قمیص کا تعارف کرا دیا تو اب سب جینز پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، کالر والی قمیصیں پہنتے ہیں، اسکارف باندھتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں۔ اب اتنے دن گزر گئے، 100 برس تو گزر گئے، دادا بھی پہنتے تھے، ابا بھی پہنتے تھے، ہم بھی پہنتے ہیں، تو اب حرام کا تصور ہی نہ رہا۔ لیکن قرآن میں یہ شبیہ نہ بناؤ عیسائی کی شبیہ نہ بنو، لیکن بنے ہوئے ہیں بہت سے اپ ٹو ڈیٹ، تو بالکل ماڈرن، بالکل وہ تو بالکل انگریز بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس میں چینج بھی کر لیا ہے، قمیصوں میں کچھ چینج بھی کر لیا ہے، کچھ ہندوستانی ٹائپ کے اس کو کر کے اس میں شلوار ملا کے اور وہ کرتا اور قمیص اور سب ایک میں مکس کر کے کر لیا ہے۔
کچھ نقشے بدل لیے ہیں، لیکن ہیں تو لباس سارے انگریزوں کے۔ عرب کا لباس جو انبیاء پہنتے تھے، جو ائمہ پہنتے تھے، وہ تو جناب کے لیے ہے، وہ جو پہن لے وہ جناب، اور ہم بے جناب۔ حالانکہ وہ سب کے لیے ہے، وہ لباس عبا قبا اور امامہ سنت ہے، سب پہنے، لیکن اب ہم سب کیسے پہنے؟ سارے امامے پہنے چلے، کیا ایران ہے کہ جدھر دیکھو ایک ہی لباس؟ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب مولوی ہیں، مولوی تھوڑی، وہ تو ان کا لباس ہے۔ پہلے زمانے میں جو زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہاں پہنچے تو جتنے سب عربی بول رہے ہیں تو بڑھیاں کہتی تھی یہ ہر وقت دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں عربی، آپس میں باتیں کریں، اب چونکہ عربی کبھی سنی نہیں تھی اس طرح پٹر پٹر، تو انہوں نے کہا یہ سب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اب یہ تو اپنے اپنے مسئلے ہیں سمجھ بوجھ کے کہ اب جو ہم فیصلہ کر لیں، تو ہم یہ سب نہیں کہیں گے کہ آپ کے گھر میں صوفے نہ ہوں، قالین نہ ہوں، انگریزوں عیسائیوں کی نقل کے مکان نہ بنے، نقشے سب وہیں سے آتے ہیں، لیٹسٹ ترین چیزیں سب لندن سے، نیو یارک سے، ٹوکیو سے، سنگاپور سے، وہیں سے سارا سامان باہر کا ہی لیتے ہیں ہم، اور سب چیزوں کو ہم نے حلال سمجھا ہے۔ کبھی کسی مذہب کے مولوی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ سب بھی حرام ہے۔ اور جہاں غم حسین شروع ہوا، جو کہ کہیں سے باہر سے نہیں لایا گیا، کسی کی نقل نہیں کی گئی، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ماتم نہ کیجئے حرام، زنجیر نہ لگائیے حرام، تلوار نہ لگائیے حرام۔ ابھی کس کی نقل کر رہے ہیں؟ یہودی کی نقل کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کب تلوار لگائی؟ یہودیوں کے لیے قرآن میں یہ سب سے زیادہ موت سے یہ ڈرتے ہیں، ان کا ایک آدمی پھنس جائے تو پورا ملک لگ جاتا ہے کہ جہاز اغوا کیا، کروڑوں روپے لے لو، ہمارے آدمی زندہ دے دو، اتنا موت سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے پھر رہے ہیں لڑائیاں بند کرو، ایٹم بم زیادہ نہ بناؤ، موت سے ڈرے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان کہہ رہے ہیں جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو، مسلمان موت سے ڈرتے ہی نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ سمجھ؟ تو یہ ہے مسائل، تو ہم کیا کسی کی نقل کریں گے؟ اور یہ چیزیں تو کسی سے نقل ہوئی نہیں۔ ماتم، مجلس، یہ تو ایک وجود میں ایسی چیز آئی کہ یہ کیا کسی کی نقل ہوگی؟ اس کی نقل اب تک نہ بن سکی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے مذہب اور ایک ہے کلچر، تہذیب، ثقافت۔ چونکہ ہم عرب چھوڑ چکے اور ہم ایک نئے ملک میں بس چکے، کئی صدیاں گزر گئیں، کئی نسلیں گزر گئیں، تو ہم نے اس ملک کے کلچر میں جو کچھ ملا اسے قبول کیا اپنے رنگ میں۔ تو اب حلال اور حرام کا فلسفہ ختم ہوا۔ اب اگر کچھ غلطی اور خطائیں ہو گئیں تو اب بخشش کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے رسول نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں اگر میری قربا سے تم نے محبت کی تو ہم سفارش کر سکیں گے منزل شفاعت پر، بس تم محبت لانا، اس کے ساتھ لاکھوں گناہ ہوں پرواہ نہیں کرنا، خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں، ہو جائیں گی، اگر محبت ہے تو پھر ہم سب بخشوا دیں گے، لیکن بغیر محبت کے آئے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑے گناہ بن کر سانپ سے اژدہے بن کر تمہیں وہاں ڈس لیں گے اور ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ہے محبت کا، جب محبت ہوتی ہے تو ہر جگہ محبت نظر آتی ہے۔ آیہ مودت پڑھنے کے بعد
ہر آیت ہمیں آیہ مودت لگتی ہے، اس لیے کہ نگاہیں محبت کو دیکھ رہی ہیں۔ تو ہم جب قرآن کے لفظوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ یا قرآن کے لفظوں کو دیکھنا عبادت ہے، یا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ جیسا ہی ہم قرآن کے لفظوں کو دیکھتے ہیں اس میں سے علی کا چہرہ ابھرنے لگتا ہے، محبت بڑھنے لگتی ہے۔ بڑھنے لگتی ہے، محبت بڑھنے لگتی ہے۔ کبھی اگر محبت کی نظر سے قرآن کو دیکھیں آپ تو سوروں کے ناموں کو دیکھیں، اور جس طرح آپ کے ہاں نام بھی ہوتے ہیں اور لقب بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے سوروں کو نام بھی دیا ہے اور القاب بھی دیے۔ مثلا سورہ یاسین، نام سورہ یاسین ہے لیکن اس کا لقب کیا ہے، خطاب کیا ہے؟ قلب قرآن، قلب قرآن۔ سورہ رحمان، نام ہے سورہ رحمان لیکن اس کا خطاب، اس کا لقب ہے عروس القرآن، قرآن کی دلہن۔ دیکھیں قلب محبت کا مرکز ہے، عروس خاندان کی محبت کا مرکز ہے، دلہن آتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ پتہ چلا سورہ رحمان کا تعلق بھی خاندان سے ہے، اور کہہ رہے ہیں نبی کہ میرے خاندان سے محبت کرو۔ اب سورہ رحمان سے محبت ہو گئی۔ یہی دو سورے، عجیب بات یہ ہے کہ موت سے بھی متعلق ہیں اور زندگی سے بھی متعلق۔ سورہ یاسین حالت نزع میں پڑھا جاتا ہے، سورہ رحمان جنازے میں پڑھا جاتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر دم نکلنے میں سکرات کا عالم ہو جائے اور سورہ رحمان پڑھو تو دم ایسے نکلتا ہے جیسے گلاب کے پھول سے خوشبو، اس لیے کہ سورہ رحمان حسین ہے، دلہن کی طرح سجا ہوا ہے۔ تو جس وقت تلاوت شروع ہوتی ہے تو سورہ مرنے والے کی نگاہوں میں مجسم آنے لگتا ہے، پھر اس کا مرنے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ کیا کہنا ہے ایسا سوروں کا اور ایسی آیتوں کا کہ جس پہ ہم مر مٹیں؟ صلوات پڑھیے۔ اور ایسی موت محبت کی موت کہلاتی ہے، اور محبت کی موت شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ پڑھ کے دیکھیے، تنہائی میں بیٹھ کے یا کسی اچھے قاری سے سن کے دیکھیے، کیا لطف آتا ہے کہ عجیب سورہ ہے کہ ہر دو آیتوں کے بعد ایک ٹکڑا بار بار یوں دہراتے ہیں جیسے آپ کے اردو ادب میں مخمس میں، خمسے میں یا مثلث میں ایک مصرے کو بار بار ریپیٹ کریں۔ اور وہ مشہور آیت ہے کہ جو سورہ رحمان میں بار بار جب قاری پڑھتا ہے، دیکھیں ہر بار اچھی لگتی ہے، اور مفسرین نے یہ کہا یہ نہ سمجھنا کہ جتنی بار آئی ہے تو معنی ایک ہے، جتنی بار تلاوت ہوتی جاتی ہے ہر بار اس کے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر دو آیت یا تین آیت کے بعد جب یہ آیت آئے گی تو معنی بدل جائیں گے، اس آیت سے متعلق اس کے معنی ہو جائیں گے جو اس سے پہلے آیات آ رہی۔ 55واں سورہ ہے سورہ رحمان۔ دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن کہتا ہوں ارشادات علماء کے مطابق کہ پورا سورہ اہل بیت کی شان میں اترا، علی کی شان میں ہے، فاطمہ کی شان میں ہے، حسن اور حسین کی شان میں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ قرآن میں ذکر اہل بیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
رحمان نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا، پھر بیان کا علم دیا، بیچ میں انسان ہے، پہلے رحمان ہے، رحمان اور انسان کے بیچ میں قرآن ہے، قرآن اور بیان کے بیچ میں انسان ہے۔ سمجھ رہے ہیں کچھ آپ؟ یعنی ایک ہے قرآن، ایک ہے بیان، ایک ہے رحمان، ایک ہے قرآن، ایک ہے انسان، ایک ہے بیان۔ اب یہ انسان اور رحمان یہ تو دو ہو گئے، وہ ہے رحمان، یہاں ہے انسان، لیکن انسان ایک انسان نہیں ہے، انسان ہے دو، ایک انسان قرآن ہے، ایک انسان بیان ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ قرآن کون سا انسان ہے اور بیان کون سا انسان ہے، تو معصوم نے کہا قرآن محمد ہیں، بیان علی ہیں، انسان دو ہیں۔ رحمان نے دو کو خلق کیا، ایک کو قرآن بنایا، ایک کو بیان بنایا۔ بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، محمد علی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ صلوات پڑھیے گا۔ ہم نے خلق کیا، ہم نے بھیجا، ایک کو قرآن بنایا، ایک کو بیان بنایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی نعمتوں کو کب تک ٹھکراتے رہو گے؟ ترجمہ یوں، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں کو کب تک ٹھکراتے رہو گے؟ کب تک کفران نعمت کرتے رہو گے تم دونوں؟ عجیب بات یہ کہ پورے سورے میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پورا سورہ پڑھتے چلے جائیے گا، کبھی معنی کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر ہے، دو چیزوں کا ذکر ہے، جوڑا جوڑا، قرآن بیان۔ تو اس آیت میں بھی تم دونوں، کون دونوں؟ تو مفسرین نے لکھا اے جنو انس، تم دونوں قومیں کب تک کفران نعمت کرتے رہو گے؟ لیکن مفسرین نے کہا کہ ہر آیت کے ایک معنی ظاہری ہیں، ایک باطنی بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ باطنی معنی بتا دیے جائیں، ظاہری معنی یہ ہے کہ اے جنو انس تم دونوں، اور باطن میں بھی یہی کہا جائے گا تم دونوں۔ نہیں سمجھے ہم کیا کریں؟ کاظمی صاحب نے کہا ہے ہاتھ ہلکا، ہاتھ ہلکا، بھاری کیا تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا، سب واہ واہ کریں گے۔ تو آج ہم نے اپنی واہ واہ کھوئی اس لیے کہ ہاتھ ہلکا، لیکن دماغ تو ذرا سے تیز ہو۔ اگر ہاتھ ہلکا ہو تو دماغ تو تیز ہو جائے، اور اگر کر دیا ہم نے ہاتھ بھاری تو ہاں، تو پھر ہاتھ بھاری نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ ہلکا ہے۔ اس لیے سمجھیں خود، تم دونوں کب تک کفران نعمت کرو گے؟ تم دونوں اے جن و انس کب تک کفران نعمت کرو گے؟ آیتیں بڑھتی چلتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ یہ منزل آتی ہے کہ ہر بار کسی نعمت کا ذکر ہوتا ہے، اور نعمت کا ذکر کر کے پھر کہا جاتا ہے ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی، اور وہ نعمتیں دو ہوتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے تم دونوں کب تک ٹھکراؤ گے ان نعمتوں کو، کب تک کفران نعمت کرو گے، کب تک ان سے منہ پھیرو گے؟ کہ ایک منزل آتی ہے مرج البحرین یلتقیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا۔ مرج البحرین، بحر
سمندر، بحرین دو سمندر آپس میں ملا دیا۔ وہ دو سمندر جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں۔ تو تم کب تک کفران نعمت کرتے رہو گے؟ اب یہاں سے سورے میں حیرانی بڑھنے لگتی ہے کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ دو سمندر جاری کیے، ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں ملا دیتے ہیں۔ تو حیرانی کیوں بڑھتی ہے؟ حیرانی اس لیے بڑھتی ہے کہ سمندر کہاں سے جاری ہوتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے حیرانی بڑھی۔ اب یہاں مفسر خود اپنی عقل سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں پھر اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے نبی نے کہا تھا ہم قرآن اور اہل بیت ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تم خود ہر بات نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس لیے کہ عام سی مثال ہے، بھئی فلاں چشمہ کہاں سے جاری ہے؟ یہ فلاں پہاڑی سے آ رہا ہے۔ یہ فلاں دریا کہاں سے جاری ہوا ہے؟ فلاں جگہ سے نکلا ہے۔ سندھ کا دریا کہاں سے نکلا ہے؟ چناب کہاں سے نکلا ہے؟ راوی کہاں سے نکلا ہے؟ ستلج کہاں سے نکلا ہے؟ گنگا کہاں سے؟ جمنا کہاں سے؟ گھاگرا کہاں سے؟ سب پتا ہے جاگرفی پڑھنے والوں کو، یہاں سے نکلا وہاں ختم ہوا۔ اے ہمالیہ پہاڑ سے گنگا جمنا چلے، ہمالیہ سے نکلے، سنگم ہوا، ملے الہ آباد میں، اور اس کے بعد جا کے مل کے گر گئے کہیں جا کے سمندر میں، کہیں سے نکلے کہیں جا کے مل گئے۔ دریا جاری ہوتا ہے، چشمہ جاری ہوتا ہے، ندی جاری ہوتی ہے، دریا جاری ہوتا ہے، سمندر جاری نہیں ہوتا۔ سمندر کا نام ایک چھور معلوم نہ دوسرا چھور۔ سمندر کہاں سے نکلا؟ کہیں سے نکلا نہیں، اس لیے کہ اب تک سمندروں کی تھا کا پتہ نہ اس کے پہلوؤں کا پتہ کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ دریا کا پانی جاری ہوتا ہے، یعنی دریا ادھر سے بہ کر آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ سارے دریا رخ معلوم ہے کہ گنگا مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بعض دریا الٹے بھی بہتے ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا ہے لیجئے الٹا دریا بہ رہا ہے۔ الٹی گنگا، محاورے ہیں یہ سب اردو کے لغت میں موجود ہیں۔ ہوا جب الٹی چلتی ہے تو دریا الٹا چلنے لگتا ہے، لیکن عام طور سے سب دریا سیدھے چلتے ہیں۔ آپ کے سندھ میں، آپ کے پنجاب میں، اور پنجاب والوں کے لیے تو زیادہ آسانی ہے بات سمجھنا، اس لیے کہ وہاں 5 دریا ہیں، تبھی تو اسے کہتے ہیں پنج آب، 5 پانیوں کا صوبہ۔ اچھا یہ آپ کو پتا ہے نام کس نے رکھا تھا؟ اس جگہ کا نام پنج آب پنجاب کس نے رکھا تھا پتا ہے آپ کو؟ یہ اکبر کے دربار کا درباری فیضی، جو فارسی کا بہت مشہور شاعر ہے، یہ نام اس نے دیا تھا۔ فارسی ادب میں پہلی بار اس نے کہا اس کا نام پنجاب رکھو، اس لیے کہ یہاں 5 پانی ہیں، 5 دریا ہیں، دریا بہ رہے ہیں، چشمہ بہ رہا ہے۔ سمندر کہاں سے کس طرف بہتا ہے ایسا نہیں۔ سمندر کے لیے کیا بولتے ہیں؟ دریا کے لیے کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، چشمہ ادھر سے پہاڑی سے نیچے کی طرف بہ رہا ہے۔ سمندر کے لیے کیا بولتے ہیں؟ سمندر کے لیے کہتے ہیں مد و جزر۔ سمندر کا پانی اٹھتا ہے پھیلتا ہے، اٹھتا ہے پھیلتا ہے، آگے کی طرف بڑھتا نہیں ہے، ادھر یا ادھر بڑھتا نہیں ہے۔ سمندر کا پانی اس کو کہتے ہیں اردو میں جوار بھاٹا۔ یوں اٹھا، چاند جب پورا ہوا تو اتنا اٹھا کہ اوپر گیا، پانی چڑھا ہوا ہے جائیے گا نہیں، آگ پہ نہیں جائیے گا، چاند پورا ہے، یعنی اب پانی اوپر کو اٹھ رہا ہے۔ تو سمندر کا پانی بہاؤ میں نہیں ہے، اوپر کو اٹھ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں مد و جزر، جوار بھاٹا۔ آج کل سمندر مثلاً جوار بھاٹے میں ہے، جون جولائی میں کہتے ہیں، اخبار میں آتا ہے آج کل نہیں جائیے گا۔ تو یہ نہیں کہتے بہاؤ تیز ہے سمندر کا، کبھی آیا اخبار میں چھپا؟
نہیں، ایسا نہیں چھپتا کہ بہاؤ تیز ہے، پانی چڑھا ہوا ہے۔ تو کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جب چاند پورا ہوتا ہے سائنس کے مطابق، چونکہ چاند زمین کا حصہ ہے اور چاند میں پانی ختم ہو چکا ہے، چاند کو پانی چاہیے، تو چاند کی کشش زمین کے پانی کو کھینچتی ہے، پانی چاہیے، چاند پیاسا ہے، تو پانی کو جب اتنا کھینچتا ہے تو پانی اٹھتا ہے، اٹھ کر چاند کی طرف جاتا ہے۔ یہ سائنس ہے، اور سائنس سے معجزے کو ٹیلی کریں تو فرات کا پانی عاشور کے دن بہ نہیں رہا تھا، اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور اٹھ کر چاہتا تھا کہ خیمہ حسینی کی طرف پہنچ جائے۔ سائنس سے معجزہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت سی چیزیں کربلا کی ایسی ہیں جو بیان کی ہی نہیں جاتی۔ فرات کا پانی اچھل رہا تھا، اپنے آپ کو خیمہ حسینی تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ جہاں زہرا کا چاند تھا پانی وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن حسین کو پانی نہیں چاہیے تھا۔ یہ کشش تھی کہ پانی اس طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو سمندر کا پانی بہاؤ میں نہیں ہوتا بلکہ مد و جزر میں ہوتا ہے، جوار گھاٹے میں۔ لیکن قرآن کا کیا دعویٰ ہے؟ ہم نے 2 سمندر بہائے۔ اچھا، 2 دریا تو ساتھ چل سکتے ہیں، گنگا جمنا ساتھ چل سکتے ہیں، یہ گنگا یہ دریا جمنا بہ رہے ہیں اور آپس میں سنگم پہ مل گئے۔ چونکہ پورے ورلڈ میں گنگا جمنا کا ملنا مشہور ہے، اسے کہتے ہیں سنگم۔ تو ہندوستان میں اردو کے قرآن ترجمے جتنے آئے، سارے مفسرین نے یہ لکھا کہ مرج البحرین کے معنی ہے گنگا جمنا اور سنگم الہ آباد کا، لکھا ہوا ہے۔ میرے پاس آئیے گا، میں قرآن دکھا دوں گا آپ کو، حاشیے پہ معنی میں لکھا ہے کہ یہ 2 پانی جو اللہ نے بہائے یہ گنگا اور جمنا ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے ہم انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں تو یہ سنگم پر ہے۔ تو وہ سنگم پہ جو ملے ہوئے ہیں دونوں، اس کے بعد کی آیت بھی تو پڑھیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کیا تم ان نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ اگر ان دونوں دریاؤں کا ملنا نعمت ہے تو مسلمان پھر وہاں زیارت کرنے کیوں نہیں جاتے؟ نعمت کو کیوں ٹھکرایا ہوا ہے؟ مسئلہ ہے نعمت کا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 2 سمندر بہائے، ساتھ چل رہے ہیں۔ 2 دریا تو ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سنا کہ 2 سمندر ساتھ چلیں۔ ایک ہی سمندر اپنے میں نہیں سماتا ہے تو دوسرے کو کیا ساتھ لے کے چلے گا؟ الگ الگ سمندر ہیں، سب کے الگ الگ نام ہیں، یہاں سے فلانا سی شروع ہو گیا، یہاں سے فلانا سی شروع ہو گیا، یہ کالا پانی ہے، یہ نیلا پانی ہے، پانی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے 2 سمندر کہیں ساتھ نہیں چلے۔ اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندر جاری کیے ہیں جو دونوں ساتھ چلے۔ مسئلہ کون حل کرے؟ اور پھر وہ جب ملتے ہیں تو آپس میں نعمت بن جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم، راوی نے پوچھا کہ مولا یہ سمندر کا تو کیا تم سمجھے دنیا کے سمندر کا؟ پھر کہ یہ علم و نور کے 2 سمندر ہیں جو ازل سے جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گے، اور دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، ان کا ملنا عالم انسانیت کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا وہ کون ہے 2 دریا؟ کون ہے وہ 2 دریا؟ ایک علم کا دریا ہے، ایک نور کا دریا ہے۔ کہ علم کا دریا علی ہے، نور کا دریا فاطمہ ہے، دونوں ساتھ چل رہے تھے، جب اللہ نے ملایا تو نعمت بن گئے۔ مثالوں میں اللہ بات سمجھاتا ہے۔ 2 علم و نور کے دریا ہیں، 2 علم و نور کے سمندر ہیں، ساتھ چلے، عدد سے چلے، کہاں سے چلے، کب سے چلے، کہاں ڈھونڈیں، کہاں سے نکلے، ہمیں کیا معلوم کہاں سے نکلے؟ اس لیے کہ علم کا سرا نہیں ہے،
نہ علم کا آخر ہے نہ علم کا سرا ہے، اس لیے اللہ کو کہتے ہیں علم آخر بھی وہی، علم اول بھی وہی، اس لیے علی کو کہتے ہیں علم اول بھی وہی، علم آخر بھی وہی۔ اگر اول اور آخر کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھیے، علی کا اول اتنا بڑا کہ بسم اللہ کا نقطہ بن جائیں، اور علی کے علم کا آخر یہ بلندی کہ نبی کے توش پہ آئیں، قدم وہاں رکھیں جہاں مہر نبوت ہو۔ اب اس کے بعد بھی ختم ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، بچہ قرآن ختم کر لیتا ہے، ہاں صاحب ختم شریف، تو اس کا ختم شریف ہوا ہے نا، قرآن تو ختم نہیں ہوا، قرآن تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے جب اہل بیت ساتھ ہوں تو قرآن ختم کہاں ہوا؟ نہ تفسیر ختم ہوئی نہ معنی ختم ہوئے۔ معصوم سمجھائیں گے تو ہم تاریخ میں جغرافی میں کہاں تلاش کریں کہ یہ علم و نور کے دریا کہاں سے نکلے؟ تو کہیں پر رک کے ٹھہر کر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آئیے مکے چلتے ہیں، ایک وادی ہے اس کا نام مکہ ہے، پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی، ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ علم و نور کے دریا ادھر سے گزرے ہیں، وہ وہیں ٹھہر جائیں۔ اب کہاں سے آئے ہیں اتنی دور نہ چلیں، ورنہ آئے ہیں یہ شام سے ہوتے ہوئے، فلسطین سے ہوتے ہوئے، بابل و نینوا سے ہوتے ہوئے، عرش اعظم سے ہوتے ہوئے، لوح و قلم کے بیچ سے نکلتے ہوئے، عرش و کرسی کو پار کرتے ہوئے، عرش اعظم سے اترتے ہوئے، جبریل کے سر سے گزرتے ہوئے، اب کہاں جائیں؟ بلندیوں پہ کہاں؟ ٹھہرو، یہ صفا یہ مروہ، بس انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں ٹھہرو۔ وہ آیا علم و نور کا سمندر، وہ آیا، دیکھو سواری آ رہی ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ ہاجرہ ہے، یہ علم ہے، یہ نور ہے، دریا آ گیا ہے، ابھی کوئی گھر نہیں بنا، ارے پانی آ رہا ہے، پانی کے معنی طہارت ہیں، دریا میں پانی ہوتا ہے، یاد رکھنا علم کا سمبل بھی پانی ہے، نور کا سمبل بھی پانی ہے، کبھی موقع ملا تو سمجھاؤں گا، دونوں کی حقیقت پانی، اس لیے پانی کو طہارت میں رکھا، طہارت میں اس لیے رکھا کہ کسی کے جہیز میں دے دیا۔ پانی پاک کرے، ہاں جملہ سنو گے؟ سن لو، یا پانی پاک کرتا ہے یا مٹی پاک کرتی ہے، یا مٹی پاک کرے، فقہ کی کتابیں پڑھو، مٹی بھی پاک کر دیتی ہے، پانی بھی پاک کرتا ہے، وہ ابو تراب ہے، مٹی ان سے منسوب ہے، پانی ان سے منسوب ہے، اس لیے دونوں میں یہ اثر ڈال دیا کہ مٹی بھی پاک، تبھی تو کہتے ہیں ہمیں پاک مٹی ملے، ہمیں پاک پانی ملے، دونوں چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اگر عمر بھر میں نہیں پڑا تو آخر میں پڑتا ہے، پانی سے نہانا ہے مٹی میں جانا ہے، آخر میں انہی دو سے ملاقات ہے، یہی مٹی پانی کام آئیں گے، ہائے تو جن کے نسبت سے ہیں ان سے محبت کر لو تاکہ مٹی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ہائے اور پانی بھی لاش کو نہ سڑا دے، پانی سڑا دیتا ہے اور مٹی کھا جاتی ہے، دیمک لگ جاتی ہے، دیمک۔ تو اگر وفادار بننا ہے تو تم ان سے وفادار رہو گے تو مٹی اور پانی تم سے وفادار رہے، بس ٹھہرو یہاں وادی میں ٹھہرو۔ وہ آئے، یہ کیا ہوا؟ ابراہیم آئے اور چلے گئے، ایک دریا ملا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ابراہیم آئے ہیں، ہاجرہ تم یہاں رکو، گود میں بچہ ہے، ابراہیم چلے تو ہاجرہ نے کہا مجھ کو کس پر چھوڑا، کہ جس نے بھجوایا ہے اس پر چھوڑا، کیا گھرانہ ہے۔ اسی لیے آل محمد کے گھرانے کو کہتے ہیں ابراہیم کا گھرانہ۔ کتنے دعوے دار ہوں گے ہم ابراہیم کی نسل میں ہیں،
ابراہیم کا نام زندہ ہے تو علی اور فاطمہ سے، ابراہیم کا گھرانہ اس پر چھوڑا جس نے تمہیں یہاں بھجوایا ہے، شوہر پر اعتماد، پھر رب کا نام آ جائے، ایک اکیلی خاتون اور ایک بچہ، شوہر واپس چلا گیا ہاجرہ کو چھوڑ کر، بچہ گود میں، کچھ دیر نہ گزری تھی چاروں طرف نظر دوڑائی، درخت کوئی نہیں تھا، سایہ کہیں نہیں تھا، جانور پرندے نہیں تھے، جانور پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، یہ تو ایسی وادی تھی کہ خشک وادی تھی، تو پھر انسانوں کا کیا نام، وہاں انسان کہاں؟ اب بچہ پیاسا تھا، پانی کی تلاش پہ اٹھی، سراب جسے ریت کہتے ہیں جب ہوا میں اڑتی ہے تو لہریں بنتی ہیں، جیسے پانی میں لہریں بنتی ہیں، جب دور سے لہریں اٹھتی ہوا میں تو سمجھتی پانی ہے، اور ان لہروں کی طرف دوڑ کر جاتی، شاید پانی آ رہا ہے، میں بچے کو پانی پلا سکوں، لیکن اتنا ہے جو میں آپ کو سمجھا سکوں، تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن وہ مقامات دکھا دوں جو بہت کم آپ نے سنے یا پڑھے ہوں گے۔ بچے کو جہاں پہ چھوڑا تھا وہاں سے ایک حد چاروں طرف بنا لی تھی۔ اب بھائی یہ بڑی نازک منزلیں ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تبھی آپ کے سمجھ میں تقریر آئے گی کہ ایک ایک نقطہ اپنے ذہن میں جاگوزی کر لیں، آپ جگہ بنائیں ذہن میں کہ یہ نقطہ آپ کے یہاں محفوظ ہو سکے۔ اس جگہ رک جاتی کہ جہاں سے اسماعیل نظر آتے رہیں، اس حد سے آگے نہیں بڑھتی تھی کہ جہاں سے بچہ نگاہوں سے چھپ جائے، تو دونوں طرف کی جو حدیں بنائی تھی پہچان دو پہاڑیاں، جب ادھر گئیں تو صفا، جب ادھر گئیں تو مروہ، مروہ سے اگر آگے بڑھتی تو بچہ چھپ جاتا، اس لیے مروہ پہ رک جاتی، ادھر جب جاتی تو صفا پہ جاتی، اگر 2 قدم آگے بڑھاتی تو بچہ چھپ جاتا تھا، تو صفا سے نہ آگے بڑھتی نہ مروہ سے آگے بڑھتی۔ یہ بتائیے کہ یہ دونوں پہاڑیاں جو ہیں ان کا نام صفا اور مروہ کب پڑا؟ یہاں تو پہلا قدم انسان کا پڑا ہے ہاجرہ کا، اور مشہور ہو گیا صفا تک جا رہی ہیں اور مروہ تک جا رہی ہیں، نہیں، جب آدم اور حوا کو اللہ نے اتارا تو ایک طرف حوا کو اتارا، ایک طرف آدم کو اتارا، چونکہ آدم کا لقب تھا آدم صفی اللہ، صفی سے بنا ہے صفوہ، اور عورت کو عربی میں کہتے ہیں مرہ، مرہ مانے ہے عورت، ادھر حوا اتری تو وہ ہے مروہ، ادھر عورت اتری، ادھر صفی اللہ مرد اترا، یہ حوا کے نام پر، یہ آدم کے نام پر۔ تو علم و نور کے سمندر ادھر بہتے آ رہے ہیں جہاں نشان قدم ہیں۔ ارے بھائی اب ہم کیا کریں، اب اگر آپ نقطوں کی تقریر نہیں سمجھ چاہا، سیدھی سیدھی چاہ رہے ہیں تو میں سیدھی سیدھی سنا دوں۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کو دلچسپی ہے کہ ہمیں سناؤ، نقطوں پہ رک کے داد نہ لو۔ ہم نے جب بھی یہ مجلس پڑھی ہے امریکہ سے لندن تک، ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ آگے کی جلدی سناؤ، بیچ میں رکو وکو نہیں، لیکن ہم تو مزے لے لے کے سنائیں گے۔ ہاں اور کیا، درود پڑھیے گا۔ ایک درود بلند آواز سے پڑھیں، جہاں سے بچہ نظر آتا وہاں رک جاتی، دیر ہو گئی پانی نہ ملا، لیکن جب 7 چکر لگا لیے دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں اور آخری بار بچے کی طرف دیکھنے آئیں کہ بچہ ٹھیک ہے نا، تو اب جو آئیں تو یہ دیکھا بچے نے مچل مچل کر جہاں ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے ایک چشمہ جاری تھا، اب جاری ہوا چشمہ، اسے کہتے ہیں جاری ہونا۔ اتنا پانی پھوٹا کہ ہاجرہ چلو میں لے لے کر بچے کو پلانے لگی، لیکن اب جو دیکھا، جب بچے کی پیاس بجھ گئی تو دیکھا پانی رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پیغمبر
پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے اور یہی واقعہ اپنے اصحاب کو مسجد میں سنا رہے تھے. اصحاب اسی طرح سن رہے تھے جیسے میرے اصحاب اس وقت سن رہے ہیں. جب یہ منزل آئی تو سب نے چلا کر کہا حضور. پھر وہ پھوٹا ہوا چشمہ جو تھا اس سے تو عرب کو ڈوب جانا چاہیے تھا جب اتنا تیز. تو بے اختیار کہا ہاں اللہ رحمت نازل کرے ہماری دادی پر کہ انہوں نے یہ کیا کہ ریت اٹھا اٹھا کر دیوار بنانے لگی کہ پانی پھوٹ پھوٹ کر کہیں وادی میں پہنچ کر تہلکا نہ مچا دے. لیکن پانی اتنا تیز تھا کہ اس ریت کی دیوار کو بہا دیتا تھا اور توڑ کے آگے بڑھتا جاتا تھا. چونکہ وادی تھی نشیب تھا پانی نیچے گر رہا تھا. تو حضور فرماتے ہیں ایک بار جب کچھ سمجھ میں نہ آیا میری دادی ہاجرہ کے تو ایک بار پانی کو مخاطب کیا تو عبرانی زبان میں رکنے کو کہتے ہیں سم. ہاتھ کا اشارہ کیا سم سم ٹھہر ٹھہر. اور جیسا ہی کہا پانی رکا نام پڑا زمزم. ارے جب ٹھہرا ہوا پانی ایسا ہے کہ اب تک بھر بھر کے نہ رہے ہیں تو جاری پانی کیسا ہوگا. زم زم ٹھہر جا رک جا. پانی جو پھیلا وادی میں تو جل تھل ہو گیا. جل تھل ہوا تو جانے کب کے پیاسے پرندے. یاد رکھیے گا کل حدود پڑھا تھا میں نے. حدود کی خصوصیت بتا دوں. پرندوں کا ایک اپنا علم ہے. درندوں کا علم الگ ہے چرندوں کا علم الگ ہے پرندوں کا علم الگ ہے. وہ جب تک پورا پڑھا نہ جائے یہ باتیں نہیں بتائی جا سکتی. حدود کو اللہ نے ایک خصوصیت یہ عطا کی ہے کہ وہ اڑ رہا ہے. آپ کو پتا ہے سلیمان نے کیوں ساتھ رکھا ہوا تھا. جہاں کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو حدود کو آگے کر دیتے. حدود کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر چشمہ کہاں ہے. وہ وہیں رکتا ہے اور چونچ سے کھودنا شروع کرتا ہے اور چشمہ پھوٹ نکلتا ہے. یعنی اس کی نگاہیں زمین کو پھاڑ کر چشمے کو اندر دیکھ رہی ہوتی. یہ خدا نے اس کو عطیہ دیا ہے. اب ہر پرندے کی صفات ہے. اگر وہ پڑھنے لگوں گا تو مجلس پرندوں پہ ہو جائے گی. وہ موضوع الگ ہے اس پہ پڑھ چکا ہوں. پورا اشرا پرندوں پہ پڑھ چکا ہوں. مارٹن لوٹ کا موضوع کچھ اور. حالانکہ اگر پرندوں پر بھی پڑھوں تو اس میں بھی مدح اہل بیت ہی نکلے گی لیکن اس وقت کا موضوع نہیں. تو دور کہیں بھی پرندے ہوں انہیں پانی کی خبر ہو جاتی ہے. بس جو چشمہ نکلا تو پرندے اڑ اڑ کر آئے. اب یہ ہاجرہ بی بی کا جلال تھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور پانی پہ گر نہیں رہے. سایہ کیے ہوئے بس پرواز کر رہے ہیں. عرب کا طریقہ یہ تھا کہ دور دور قافلے نکلتے اور چلے جاتے. ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے. لیکن اگر انہیں پانی کی تلاش ہوتی تو آسمان دیکھتے ہوئے چلتے تھے. سارے قافلے جہاں دیکھتے بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں سمجھ جاتے یہاں پانی ہے. عرب میں پرندے وہی اڑا کرتے تھے. ایک جگہ پر چکر لگاتے تھے جہاں پانی ہوتا جہاں جھیل ہوتی جہاں سرداب ہوتا جہاں گڑھے میں کہیں پانی بہت سا جمع ہوتا پرندے وہیں اڑتے. ایک قبیلہ یمن کا قبیلہ بنی جرہم وہ جا رہا تھا کنارے کنارے وادی مکہ سے ہوتا ہوا کہیں آگے. پانی کی تلاش میں تھے. اب جو دیکھا آسمان پہ پرندے اڑ رہے تھے سب نے رخ بدلا. کہا ادھر پانی ہے ادھر پانی ہے. پرندے اڑ رہے. پورا قبیلہ پانی کی تلاش میں وادی مکہ کی طرف صفا اور مروہ کے درمیان میں. اب جو قبیلہ آیا تو اس نے دیکھا پانی بہ رہا ہے لیکن کس کے قدموں میں؟ ایک بی بی اور ایک بچے کے قدموں میں چشمہ بہ رہا ہے. بی بی چادر اوڑھ رہی ہے گود میں بچہ ہے اور پانی ہی پانی پانی ہی پانی. پورا قبیلہ اتر پڑا اور ادب کے ساتھ. عربوں میں بڑی شرافتیں تھیں اور یمن کے قبیلوں میں بھی بڑی شرافتیں تھیں. بی بی اکیلی تھیں پردہ دار بی بی تھیں. رک گئے ادب سے وہیں اور دور سے پوچھا کیا اجازت ہے کہ یہ پانی ہم پی سکیں؟ یہ تو سمجھ گئے کہ یہ یہاں بیٹھی ہیں تو پانی کی مالک یہی ہیں.
ارے وہ دن اور آج کا دن، پانی کا مالک یہی گھرانہ ہے، پانی انہی کا ہے۔ یہ کیوں کہوں پانی انہی کا ہے؟ ارے پانی ان کے قدموں کی رگڑ کا صدقہ ہے، ان کے پیروں سے چشمے پھوٹے ہیں تو پانی نکلا ہے۔ قبیلہ ٹھہرا، بی بی نے کہا ہاں ہاں پانی استعمال کرو، پانی پہ کسی کا حق نہیں ہے، پانی کے لیے ہم لوگ منع نہیں کرتے، پانی کے لیے منع نہیں کرتے، لیکن ذرا دور ہٹ کے ٹھہرو، اگر خیمے لگانے ہیں تو دور ہٹ کے، یہ یہاں جہاں ہم ہیں یہاں ہمارے شوہر ہمیں چھوڑ گئے، پانی پیو، پانی استعمال کرو۔ اجازت مل گئی، قبیلہ وہیں ٹھہر گیا۔ دیکھا آپ نے، جہاں پانی نکلا آبادی وہاں ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے آبادی ہوتی ہے۔ قبیلہ بنی جرم وہیں رک گیا، بی بی کا مکان وہیں بنا۔ مکان کیا تھا؟ اسی کا نام تو کعبہ ہے۔ 4 دیواری ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر بنائی۔ ابراہیم جب آئے، جب پانی ہو جائے کہیں مکان بنتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے حوض بناتے ہیں، پھر اس کو پانی جمع کرتے ہیں، تب مکان بننا شروع ہوتا ہے۔ جب تک پانی نہ نکلا مکان نہ بنا، پانی نکل آیا مکان بننا شروع ہو گیا۔ مکان بننے لگا، دیواریں اونچی ہونے لگی۔ اب دیوار جب سینے تک آ گئی تو اوپر اٹھانی تھی، تو اللہ نے کہا ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو یہی پتھر اوپر اٹھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، جہاں تک تمہیں دیوار لے جانا ہے وہاں تک لے جاؤ۔ جب دیوار پوری ہو جائے گی پتھر پھر اپنی جگہ واپس آ جائے گا۔ اس پتھر پہ ابراہیم کے قدم کے نشان بن گئے، اسی کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ وہ پتھر رکھا ہے کعبے میں، اور جس جگہ رکھا ہے جب طواف کرتے ہیں حج میں تو جو اس کے ادھر چلا جائے اس کا طواف ختم ہو جاتا ہے۔ اس علی ابراہیم کے قدموں کے اندر طواف کرنا ہے، یعنی ان کے نشان قدم کے ادھر رہنا ہے، ادھر نہیں جانا۔ جو نبی کے نشان قدم کے ادھر چلا جائے تو پھر وہ ادھر کا ہو گیا، یہ ادھر کا ہو گیا، تو ادھر ہی ادھر رہنا ہے، ادھر نہ جائیے گا۔ ادھر گئے تو پھر ادھر کے ہو گئے۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔ تو شبی رکھیے قدموں کے نشان، نشان قدم۔ تو اگر کعبے میں ابراہیم کے نشان قدم رکھے ہیں اور لوگ اسے چوم رہے ہیں تو فخر ابراہیم کے نشان قدم جہاں بن جائیں، وہ نشان قدم مولا قدم حیدرآباد ہو یا نیشا پور ہو، جہاں بھی جائیں گے اسے چومیں گے۔ جہاں جہاں انہوں نے پتھر پہ قدم رکھا ہے نشان بنے ہیں۔ یہ معجزہ تھا ان کا، جب مٹی پہ چلتے تھے تو نشان قدم نہیں بنتا تھا، جب پتھر پہ قدم رکھتے تو نشان قدم بن جاتا تھا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مٹی پہ چلیں تو نشان قدم بنے، پتھر پہ کھڑے ہو تو نشان نہ بنے، تو ہم سے امام افضل ہے۔ مٹی پہ نشان بنے گا نہیں، پتھر پہ بن جائے گا، اس لیے کہ پتھر نشان قدم لے لیتا ہے، مہر بن جاتی ہے۔ وہی پتھر وہاں رکھا ہوا ہے۔ مکان بنا، چھت پڑی کھجوروں کے پتوں سے، بانس لگا لگا کر۔ دروازہ بنا، دروازہ بنانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی تو ہاجرہ نے اپنی چادر اتار کر کعبے کے دروازے پہ ڈال دی، اندر خود رہتی ہیں بیٹے کے ساتھ۔ پیچھے جو پچھواڑا ہے وہاں بکریاں بندھی، کل جہاں بکریاں بندھی تھی آج اسے کہتے ہیں حتیم، وہاں سب گر گر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ حتیم حتیم جس میں سب 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے، جدھر پرنالا وہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ وہ تھا باڑا، وہ تھا اسماعیل کا باڑا جس میں جانور رہے۔ باڑا برا لفظ نہیں ہے، کعبے کا آدھا حصہ باڑا ہے۔ تو اگر ہم کہیں امام باڑا، امام باڑا، تو باڑا لفظ برا نہیں ہے، کعبے کا آدھا نام بھی باڑا ہے، جہاں بکریاں بندھی رہتی تھیں، جہاں بھیڑیں بندھی رہتی تھیں، اندر رہتی تھیں بی بی۔ یہ ہے بیت، یہ لوگ ہیں اہل بیت۔ بیت اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اہل بیت پہلے آئے پھر بیت بنا۔ گھر کی ضرورت گھر والوں کی وجہ سے پڑتی ہے، کبھی اللہ نے خالی گھر نہیں رکھا،
خالی گھر رکھنے کا مطلب آپ کو معلوم ہے؟ یہ دیکھیں نذیر الحسن صاحب بیٹھے ہیں، ایک مکان ان کا ڈیفینس میں، اور ایک بنا ہے مارٹن روڈ میں، اور ایک بنا ہے عزیز آباد میں، اور ایک بنا لیں کہیں حیدرآباد اور کراچی کے راستے میں. تو اب کتنے مکانوں میں رہیں گے؟ کتنے میں رہیں گے؟ تو ایک آدھ تو خالی پڑے رہیں گے. جو اندر کہیں بہت دور جا کے کسی کچی کالونی میں ہوگا تو وہ بند پڑا رہے گا، اور اگر 4-5 سال بند پڑا رہا تو لوگ ادھر سے گزریں گے، تالے میں زنگ لگ گیا، یہ مکان کبھی کھلتا نہیں. اما آسیب زدہ ہے، اس میں کوئی رہتا نہیں، چور ڈاکو آ کے رہتے ہیں یا جنات رہتے ہیں، اس کے قریب نہ جانا، اس میں بلائیں رہتی ہیں. اب بعد میں کسی کرایہ دار کو بلائے گا، صاحب لے لے، انہوں نے دروازہ کھولا، کچھ جھوکا چلا، ادھر سے کوئی چیز گری، ادھر ان کا صاحب یہ مکان نہیں لیں گے، اس میں بلائیں. جو بہت دن مکان خالی پڑا رہے اس میں بلائیں آ جاتی ہیں. اللہ نے کبھی اپنے گھر کو خالی نہیں رکھا. ہاجرہ و اسماعیل رہے، جب کوئی نہ رہا تو بلائیں آ گئیں. اب بلاؤں کو نکالے کون؟ 365 بلائیں تھی، کالی جاؤ بلاؤں کو گھر سے نکالو. قبیلے کے درمیان شکار کھیل کھیل کر اسماعیل جوان ہوئے. جب جوان ہوئے تو اتنے حسین تھے ابراہیم کے بیٹے، 2 گیسو ادھر ادھر پڑے رہتے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر. کہتے ہیں سب سے پہلے گھوڑوں کو جس نے رام کیا وہ اسماعیل تھے. پہلی بار جس نے سواری کی وہ اسماعیل تھے. گھوڑے پر پہلے بار جو انسان بیٹھا اس کا نام حضرت اسماعیل ہے. گھوڑے پر جب سوار ہوتے تو شہزادے لگتے. قبیلہ بنی جرہم کے سردار کی ایک بیٹی تھی. آیا ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا تمہارے ایک بیٹا میری ایک بیٹی، شادی کر دو. ہاجرہ نے کہا ہم اپنے شوہر سے پوچھیں گے جب وہ آئیں گے. اجازت ملے کہ شادی ہو جائے گی. اجازت ملی، شادی ہو گئی. جب دلہن بیاہ کر آئی کچھ سمجھ نہیں رہی. دلہن بیاہ کر آئی، کیا نام ہے سورے کا؟ سب بھول گئے. عروس القرآن، قرآن کی دلہن. دلہن بیاہ کر آئی. اب اس کے کچھ دنوں کے بعد جب دلہن گھر میں آ گئی تو جناب ابراہیم آئے. جناب ابراہیم آئے تو اسماعیل گئے ہوئے تھے صحرا میں. یہ تھی بہو صاحب. تو ان کا کہاں ہے اسماعیل؟ کہ وہ کہیں گئے ہیں صحرا میں شکار کھیلنے. کب آئیں گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. بھائی یہ جملہ کہنا تھا کہ یہ کہہ کر مڑے. جب اسماعیل آئیں کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں. یہ تو چلے گئے گھوڑے پہ بیٹھے پھر فلسطین واپس. اسماعیل آئے کا نور ہے. کوئی آیا تھا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، عجیب سا بوڑھا آیا تھا. کہ وہ بوڑھا نہیں تھا، وہ میرا باپ تھا. پانی پلایا تھا؟ کہ نہیں. ہم سمجھے کوئی اور ہے. ایسے ہی راستہ چلتا پوچھ رہا تمہیں. کہ کچھ کہا تھا جاتے جاتے؟ کہاں کہا تھا گھر کی چوکھٹ بدل دو. کہ گھر کی چوکھٹ بہو ہوتی ہے. جا میں نے تجھے طلاق دی. جو گھر کے بزرگوں کا احترام نہ کرے ایسے کو طلاق دے دی جاتی ہے. سمجھ کے سمجھیے یا نہ سمجھ کے سمجھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک رشتہ آیا. ہاجرہ نے پھر اذن لیا ابراہیم سے. اب جو بی بی سے شادی ہوئی اس کا نام تھا سیدہ. جب وہ بیاہ کر آئیں تو پھر ایک دن اسماعیل نہ تھے اور ابراہیم آئے. جب ابراہیم آئے تو ان کا اسماعیل ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو صحرا میں گئے، لیکن آپ ٹھہریے، ہم آپ کے لیے پانی لاتے ہیں. پانی لے کر بہو آئی، پانی پلایا. جب پانی پلانے لگی تو پردہ ہٹا کے دیکھا تو سر پہ مٹی تھی. کہ آپ سر جھکائیے تاکہ ہم پانی ڈالیں، آپ کے سر کی مٹی کو دھو دیں. ابراہیم چلے یہ کہتے ہوئے کہ اب جب آئیں تمہارے شوہر کہنا چوکھٹ بہت اچھی ہے، کبھی بدلنا نہ. کچھ چوکھٹیں بدل جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے گھر میں اب تک لگی ہیں. چوکھٹیں نہیں بدلتی، دہلیزیں نہیں بدلتی،
کچھ سمجھے آپ؟ کہاں سے سفر تھا، کہاں سے چلے ہیں قبیلے، کہاں سے چلی مصر سے ہاجرہ، کہاں سے چلے نینوا سے ابراہیم، کہاں ہیں اسماعیل، کہاں ہے بی بی سیدہ، مرج البحرین یلتقیان فابئی آلاء ربکما تکذبان۔ تم میری نعمتوں کو کہاں تک ٹھکراؤ گے؟ تم میری نعمتوں کو کہاں تک ٹھکراؤ گے؟ سفر تھا یہ علم و نور کے سمندروں کا، تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، اور کل اور پرسوں شاید مسلسل 3 دن ہمیں اسی سورے کو سمجھانا پڑے۔ قرآن میں ذکر اہل بیت، یہ ایک ایسا سورہ ہے اہل بیت کی شان میں قرآن میں کہ گفتگو کبھی نہ ختم ہو اور کبھی آپ سیر نہ ہو، اس لیے کہ عروس القرآن ہے۔ ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر عدنان، پھر مات، پھر نظر، پھر کنانا، پھر غالب، پھر لوئی، پھر فاہر، پھر علیسا، پھر حمیسا، پھر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب، پھر کلاب کا بیٹا قصی، پھر قصی کا بیٹا ہاشم، اور ہاشم وہ کہ جب باہر نکلے تو لوگ کہیں یہ اسماعیل کی شبیہ ہے، وہی گیسو، وہی حسن۔ 3 بیٹے گھر میں زوجہ، لیکن اللہ نے حکم دیا اے ہاشم یہ نور پیشانی کا جدا نہیں ہوتا، تو مدینے جاؤ۔ مدینے پہنچے تو امرو کی بیٹی سلمہ کا پیغام دیا حکم الہی سے، عقد ہوا سلمہ سے ہاشم کا، تو وہی شب تھی کہ ہاشم کا نور پیشانی کا سلمہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ یہ کہہ کر چلے کہ اگر بیٹی ہو تو پال لینا، بیٹا ہو تو اس کے چچاؤں کے پاس مکے پہنچا دینا، شاید اب ہمارا واپس آنا نہ ہو۔ دمشق پہنچے، بیمار پڑے، وہیں قبر بنی، مر گئے۔ سلمہ نے بعد میں بیٹے کو پالا، بیٹا 11 برس کا ہوا، اب جو دیکھتا کہتا کیا حسن ہے، کیسی زلفیں ہیں، یہ تو ابراہیم کے گھرانے کا بیٹا لگتا ہے۔ ایک دن مطلب مدینے سے گزرے، مطلب مدینے سے گزرے تو بہت سے بچوں کو کھیلتے دیکھا، ہر ایک کے ہاتھ میں تیر و کمان تھا، لیکن ایک خوبصورت بچہ زلفوں والا جب تیر چلاتا تو نشانے پلکتا اور سب کے نشانے خطا ہو جاتے، تو وہ یہ کہہ کر تیر چلاتا تم میرا مقابلہ کیا کرو گے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کے گھرانے کا ہوں، میں قصی کا پوتا ہوں۔ مطلب رک گئے، چچا تھے، رک گئے، کہا بیٹا قریب آؤ، کیا تم سلمہ کے بیٹے ہو؟ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا میں تمہارا چچا ہوں، میں ہاشم کا بھائی ہوں۔ کہا اب آئے، آپ اب آئے، آپ کو تو پہلے آنا تھا، آپ کو بابا کی وصیت نہیں معلوم کہ ہم کو تو اپنے چچاؤں کے پاس واپس جانا ہے؟ کہا چلو گے؟ کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ کہا اونٹ پر بیٹھو، اونٹ پر بھتیجے کو بٹھایا، لے کر چلے تھے کہ سلمہ کو اطلاع ہوئی، لشکر لے کر سلمہ آ گئیں اور راستہ روک لیا۔ کہا میرے بیٹے کو لے کر نہیں جا سکتے؟ کہا بیٹے سے پوچھ لو، اگر یہ باپ کی طرف جانا چاہے تو اسے جانے دو۔ سلمہ نے پوچھا بیٹے کیا چچاؤں کے پاس جاؤ گے یا ماں کے پاس رہو گے؟ کہا مکہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیں ماں کو جواب کیا دیا، کہا میں سمجھ گئی، جاؤ اب چچا کے ہی ساتھ جاؤ۔ ماں یہی رہیں، بچہ وہاں گیا، ناکے پر بٹھا کر لائے تو مکے والوں نے دیکھا تو اب بچے کا نام تو تھا شیبہ۔ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو ایک بال سفید چمک رہا تھا، شیب عربی میں کہتے ہیں بڑھاپے کو، تو سلمہ نے نام رکھا ارے تم تو بوڑھے پیدا ہوئے، تم تو پیدا ہوئے تو ایک بال سفید ہے، ہم نے تمہارا نام شیبہ رکھ دیا۔ نام شیبہ تھا، لیکن جب اونٹ پر بیٹھ کر آئے تو مکے والے کہنے لگے مطلب کہاں سے یہ اپنا بندہ لائے عبد، یہ تو عبد المطلب ہے۔ شیبہ لوگ نام بھول گئے، نام عبد المطلب پڑ گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب جوان ہوئے بڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا بادشاہوں کی شان کے تھے، نہ ایسا چوڑا سینہ عرب میں دیکھا گیا، نہ ایسے بھرے بازو دیکھے گئے، نہ ایسی قامت دیکھی گئی، نہ ایسا قد دیکھا گیا، نہ ایسی پیشانی دیکھی گئی، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسی بڑی بڑی آنکھیں۔ جب نکلتے لگتا چاند روشن 14ویں کا طلوع ہو رہا اور
وہ شان تھی کہ مکے کے سامنے مسند بچھا دی جاتی، گاؤں تکیے لگا دیے جاتے، اور تمام بیٹے 12 بیٹے عبد المطلب کے تلواریں لیے ہوئے مسند کی حفاظت کرتے، اور جب برآمد ہوتے تو لوگ ادب سے جھک جاتے اور اپنے اپنے فیصلے پیش کرتے عبد المطلب کے پاس۔ 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا، اور وہ شبیہ تھا باپ کی، اور حسن میں باپ سے بھی بڑھ گیا تھا۔ 18ویں برس شادی ہوئی۔ شادی یوں ہوئی کہ شکار کھیلنے عبداللہ جاتے تھے، چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا کہ آج اسے قتل کر دیں گے عبد المطلب کے بیٹے کو۔ تلوار لے کر جو حملہ کیا یہودیوں پر، تو ادھر سے وہب گزر رہے تھے، ایک دوسرے قبیلے کے سردار، لیکن شجرہ قصی پر جا کر مل جاتا ہے۔ وہب کے باپ بھی قصی کی نسل میں تھے، عبداللہ بھی قصی کی نسل میں، شاخیں دونوں ایک تھیں لیکن الگ الگ سے آ رہی تھیں۔ دیکھا کہ جب عبداللہ پہ یہودیوں نے حملہ کیا تو آسمان سے فرشتے اترے اور انہوں نے تلواریں نور کی لے کر یہودیوں پہ حملہ کیا، اور عبداللہ کے ساتھ فرشتوں کے لشکر نے لڑائی کی۔ وہب نے جب یہ منظر دیکھا پوچھا کس کا بیٹا؟ کہا یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب کے پاس آئے، کہا ہم نے تو آج معجزہ دیکھا، تمہارا بیٹا تو صاحب معجزہ، اس کی مدد تو فرشتوں نے کی، ہماری ایک بیٹی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی ہماری بیٹی آمنہ سے کر دو۔ عبد المطلب نے رشتے کو قبول کیا۔ حسن میں اگر عبداللہ بے مثال تو وہب کی بیٹی بھی بے مثال۔ عبد المطلب آمنہ کو بیاہ کر جب اپنے گھر لائے تو قرآن نے آواز دی، مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات پڑھیے گا۔ کل انشاءاللہ ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور ابھی قرآن کی آیت کا عمل رکا ہوا ہے، اور ابھی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ اس گھرانے میں بہت سی شادیاں ہوئیں، اور ہر شادی کی شان دیکھنے والی تھی۔ علی کی 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم، دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی، اور ایک ہی گھرانے میں دلہنیں بن کر گئیں۔ ایک کی شادی جعفر طیار کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی، اور دوسری بیٹی کی شادی دوسرے بیٹے عون بن جعفر طیار سے ہوئی۔ ایک ہی دن دونوں کی شادی ہوئی، ایک ہی گھر میں بیاہ کر گئیں۔ دونوں کے شوہر آپس میں سگے بھائی تھے۔ ام کلثوم کے شوہر جناب زینب کے شوہر دونوں سگے بھائی۔ عبداللہ ابن جعفر کی عمر تقریباً امام حسن کے عمر کے برابر تھی، اور عون کی عمر امام حسین کے عمر کی برابر تھی۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی خاندان میں، الگ الگ خاندان نہیں ہے۔ یہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں جعفر، وہ بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں علی۔ اگر عبداللہ ابو طالب کے پوتے ہیں تو زینب ابو طالب کی پوتی ہے، لیکن جب دلہن بن کر زینب گھر سے رخصت ہوئیں اور دولہا سلام کرنے آیا اور علی بیٹی کو رخصت کرنے لگے، اور عبداللہ کو جب سلام کے جواب میں علی نے سینے سے لگایا تو بے اختیار ایک بات کہی کہ عبداللہ زینب بیاہ کے تو جا رہی ہیں تمہارے گھر، لیکن چند باتیں میری وصیت ہے، اور ان وصیتوں کو یاد رکھنا، کبھی بھلانا نہ۔ کا چچا ارشاد فرمائیے کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں زینب ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم زینب کے بغیر جی نہیں سکتے، ہم کو یہ بیٹی بہت پیاری ہے، زینب ہمارے ساتھ رہے گی، تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ ہمارے بعد اگر کبھی ہمارا بیٹا حسین کسی سفر پہ جائے، لمبے سفر پر جائے، اور زینب اس کے ساتھ جانا چاہے تو اے عبداللہ زینب کو سفر پر جانے سے روکنا نہ۔ چچا ایسا ہی ہوگا، جو آپ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوگا۔
زینب رخصت ہو کر شوہر کے گھر گئیں. یہ بھی بڑا گھرانہ تھا، وہ بھی بڑا گھرانہ تھا. 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن جب تیسرا دن ہوا تو زینب یوں بلک بلک کر رونے لگی کہ پوری رات روتے گزری، پورا دن روتے گزرا. تمام عورتوں نے گھر کی آ کر کہا زینب، ہر بیٹی بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، لیکن تم تو اس طرح روتی ہو کہ جیسے نیا گھر تمہیں پسند نہیں آیا. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو میرے چچا کا گھر ہے، یہ تو میرا اپنا گھر ہے. میں اس لیے نہیں روتی کہ باپ کا گھر چھوٹ گیا، میں تو صرف اس لیے روتی ہوں کہ 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. میں تو روز صبح اٹھ کر اپنے بھائی کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتی. آج تیسرا دن ہو گیا میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. جلدی جلدی خبر پہنچ گئی کہ زینب بہت روتی ہے، حسین چلے. زینب نے مجھے یاد کیا، زینب نے مجھے یاد کیا. جتنی بھی مجلسیں آپ سنتے ہیں 2.25 مہینے میں، اس میں یہی تو بتایا جاتا ہے بھائی اور بہن میں آپس میں کتنی محبت تھی. یہی تو سنتے ہیں نا، بچپن سے یہی سنتے ہیں. 2 جملے ہم سے بھی سن لیجئے، یاد رہیں گے، بہت روئیں گے. تقریر خاتمے پر ہے، چند جملے ہیں. محبت کا عالم آپ کو بتا دیں کیا ہے کہ بہن کو کتنی محبت ہے اور بھائی کو کتنی محبت ہے. اتنی محبت ہم نے دنیا میں کسی بھائی بہن میں نہیں دیکھی. کہتے ہیں کہ حسین اگر گھر سے باہر کبھی جاتے تو زینب انتظار کرتی تھی، پھر حجرے میں نہیں بیٹھتی تھی، لیٹتی نہیں تھی، آرام نہیں کرتی تھی. حجرے سے صدر دروازے تک ٹہلتی تھی. اگر بھائی جلدی آ گیا تو اطمینان کی سانس لیتی تھی، اور اگر زیادہ دیر ہو گئی تو بار بار صدر دروازے فضا سے کہتی باہر کچھ بات تو صحیح، بھائی حسین واپس آیا، میرا بھیا واپس آیا یا نہیں آیا، میرا بھیا واپس آیا یا نہیں آیا. ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی گیا، کافی دیر ہو گئی، زینب نے انتظار کیا، حسین واپس نہ. رات ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، تھک گئی زینب تو دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا سر دروازے سے لگا لیا. آنکھ لگ گئی کہ اتنی دیر میں حسین داخل ہوئے. دروازہ کھلا، آواز ہوئی تو زینب چونکی، دیکھا حسین آئے. بے قرار ہو کر اٹھی اور لپٹ گئی. کہا بھیا اتنی دیر نہ لگایا کرو آنے میں، بہت دیر لگا دیتے ہو، آج تو بہت دیر ہو گئی. زینب کی تو جان نکل گئی تھی. تو آج پہلی بار حسین نے ایک جملہ کہا، زینب ذرا اپنے کو سنبھالو، بہت محبت کرتی ہو. اے زینب یہ بتاؤ اگر کبھی بھائی گیا اور واپس نہ آیا تو کیا کرو گے؟ زینب تڑپ گئی. کیا زینب کی تقدیر میں ایسا بھی لکھا ہے کہ میرا بھائی کہیں جائے اور واپس نہ آئے؟ کہا زینب ایک دن ایسا آنے والا ہے، عادت ڈالو. بہت رویا، کیوں نہ ہو. یہی تو 2 ذکر ہیں کائنات میں، ایک حسین اور ایک زینب. اس پر بھی نہ روئے تو کاہے پر روئے. یہ بہن کی محبت یا بھائی کی محبت سن لو، تقریر ختم ہو جائے. آج اون و محمد کا دن ہے نا، بس 2 جملے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں. یہ بہن کی محبت یا بھائی کی محبت سنو. بھائی کی محبت کا یہ عالم کہ نام نہ لیتے ہمیشہ کہتے ثانیہ زہرا. اے زینب تم میرے گھر میں فاطمہ کی جگہ ہو، تم ماں کی جگہ ہو زینب. جس طرح رسول خدا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے جب جناب فاطمہ آتی، جب زینب آتی تو حسین کھڑے ہو جاتے. میری بہن آئی، اللہ اللہ، محبت کا یہ عالم. ایک دن جناب زینب آرام کر رہی تھی کہ سورج کی دھوپ چہرے پہ پڑی. ادھر سے حسین جو گزرے تو دیکھا زینب کے چہرے پہ دھوپ پڑ رہی ہے. بے قرار ہو گئے، ابا اتاری اور اتار کر کھڑے ہو گئے سایہ کر کے.
جس کے چہرے پہ دھوپ پڑتی ہو اگر ایک دم سے سایہ ہو جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے. اب جو ابا کا سایہ پڑا تو زینب کی آنکھ کھل گئی. دیکھا تو بھائی ابا لیے ہوئے سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے. کہا بھائی کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے چہرے پہ دھوپ پڑ رہی تھی. ہم کیسے اٹھاتے؟ تمہاری نیند خراب ہو جاتی. ہم نے سوچا ہم اپنی ابا کا سایہ کر کے کھڑے ہو جائیں. تقریر ختم ہو گئی. اس دن سے اٹھتے بیٹھتے زینب یہ کہتی ارے فرسا تم نے دیکھا میرا بڑا بھائی میرا امام مجھ پہ سایہ کرے, مجھ پہ دھوپ پڑے تو میں دھوپ پڑے تو میرے اوپر میرا بھائی اپنی چادر سے اپنی ابا سے سایہ کرے. کاش فرزا کبھی ایسا موقع آئے میرا بھائی سو رہا ہو اور دھوپ پڑے تو زینب اپنے سر کی چادر اتار کر بھائی پر سایہ کرے. وہ دن نہ آیا, وہ دن کبھی نہ آیا. 11 محرم کو زینب جو آئی دیکھا بھائی کا لاشا دھوپ میں پڑا تھا. ایک بار پکارا کہ بھیا سر پہ چادر نہیں ورنہ سایہ. ہائے حسینہ